نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین قال ربی اعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ ابھی آپ نے سورہ شعراء کی آیت 181 سے 191 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین آیت 181، وزنوا بالقسطاس المستقیم آیت 182، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین آیت 183، واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین آیت 184۔ ترجمہ: پیمانہ پورا بھرا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھی اور صحیح ترازو سے تولا کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور دنیا میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اس سے ڈر جاؤ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلی مخلوق کو بھی۔ یہ تھا ترجمہ آیت سورہ شعراء کی آیت 181 سے 184 کا۔ تفسیر: آیت 181 تا 183، پورا تولنے اور ناپنے کا حکم۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو پیمانے اور ترازو سے پورا دینے کا حکم فرما رہے ہیں اور کم دینے سے روک رہے ہیں، یعنی پورے پیمانے بھر کر دو اور صحیح ترازو سے تول کر دو، نہ پیمانے بھرنے میں کمی کرو اور نہ تول میں ڈنڈی مارو کہ بظاہر پلہ جھک جائے، اور اس ترکیب سے لوگوں کو کم دو، لیکن جب ان سے لو تو پورا لو، جس طرح لیتے ہو اسی طرح دو اور جس طرح دیتے ہو اسی طرح لو۔ قسطاس یعنی ترازو، یعنی لوگوں کو ان کے مال کم کر کے نہ دو اور روئے زمین پر شر و فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، یعنی چوری اور لوٹ مار نہ کرو۔ سورہ اعراف کی آیت 86 میں فرمایا، اور ہر راہ پر لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے نہ بیٹھو۔ آیت 184، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ اللہ کا عذاب یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس خالق و رازق نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو پیدا فرمایا، اس کے عذاب سے ڈر جاؤ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا تھا۔ سورہ شعراء کی آیت 26 میں اللہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے۔ قالوا انما انت من المسحرین آیت 185، وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین آیت 186، فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین آیت 187، قال ربی اعلم بما تعملون آیت 188، فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلۃ انہ کان عذاب یوم عظیم آیت 189، ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین آیت 190، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ آیت 191۔ ترجمہ:
انہوں نے جواب دیا کہ تجھ پر تو جادو ہی کر دیا گیا ہے، اور تو ہم جیسا ایک انسان ہی ہے، اور واقعی تو ہمارے خیال میں جھوٹا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ فرمایا تمہارے عمل میرا رب خوب جانتا ہے۔ پھر انہوں نے آپ کو جھٹلایا۔ آخر انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ واقعی وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں بھی بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور واقعی آپ کا رب کمال غالب اور مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 185 سے 191 کا تفسیر۔ قوم کا جواب، آیت 185 اور 86۔ جو سمودیوں نے اپنے رسول کو جواب دیا تھا وہی قوم شعیب حضرت شعیب کو جواب دے رہی ہے۔ دونوں کے خیالات مل گئے، کہنے لگے یقیناً تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم جیسا ایک انسان ہے، ہم یقیناً تجھ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، تو اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے تجھ کو نہیں بھیجا۔ آیت 187۔ عذاب کی درخواست۔ اچھا اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے یا آسمان کا کوئی حصہ گرا دے، یعنی آسمان سے عذاب اتار دے۔ قریش نے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا۔ سورہ اسرا کی آیت 90 سے 92 میں انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے اس زمین سے چشمہ جاری نہ فرما دیں، یا خود آپ ہی کے انگور و کھجور کے باغات ہوں اور آپ ان میں نہریں جاری فرما دیں، یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے آپ ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یا ہمارے سامنے اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیں۔ سورہ انفال کی آیت 32 میں فرمایا اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ تیرے پاس سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ آیت 188۔ اللہ کے نبی کا جواب، یعنی اللہ تمہارے عمل خوب جانتا ہے، اگر تم عذاب کے مستحق ہو تو وہ تم پر عذاب اتار دے گا اور وہ ظالم نہ ہوگا۔ چنانچہ ان کے عملوں کے بدلے اللہ کا عذاب اترا، اور جو انہوں نے دعا مانگی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی، جیسا عذاب مانگا تھا وہی عذاب آیا اور تباہ ہو گئے۔ آیت 189 سے 191۔ عذاب کی آمد۔ ان بدبختوں کی زبان سے یہ نکلا تھا کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا، 7 دن تک سخت گرمی میں مبتلا کر دیے گئے، غضب کی گرمی پڑی، لوگ بلبلا اٹھے، گھبرا گئے، کسی جگہ بھی قرار نہ تھا۔ 7 دن کے بعد آسمان پر ایک ابر دکھائی دیا جو رفتہ رفتہ ان پر چھا گیا۔ یہ سب گھروں سے نکل کر خوشی میدان میں گھٹا کے سامنے آ گئے کہ کچھ ٹھنڈک میسر آئے۔ جب سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو حق تعالیٰ نے اس سے آگ برسائی، ابر سے انگارے اور شعلے برسنے لگے، اور ایک سخت ہیبت ناک بھوچال آیا، پھر ایک دلدوز گرج پیدا ہوئی جس سے سب کی روحیں پرواز کر گئیں۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے ان پر زلزلہ اور سخت گرمی بھیج دی تھی جس سے ان کا دم گھٹنے لگا تھا، یہ گھروں سے نکل پڑے اور میدان میں آ گئے۔ پھر اللہ نے ایک ابر بھیج دیا، یہ اس کے نیچے آئے تو وہاں انہیں ٹھنڈ اور راحت ملی۔ پھر آواز دے دے کر لوگوں نے سب کو وہیں بلا لیا۔ آخر کار جب سب جمع ہو گئے تو اللہ نے ان پر آگ برسا دی۔ یہی سائے والے دن کا عذاب ہے۔ واقعی یہ بڑے دن کا عذاب تھا، اس میں بھی بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور واقعی آپ کا رب کافروں سے بدلہ لینے پر غالب ہے، اور وہ اپنے ایمان والے بندوں پر کمال مہربان ہے۔ یہ تھا سورہ شعراء کی آیت 181 سے 191 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔